ایک بار ایک بادشاہ کے پاس بہت سارا سونا تھا جو اس کا باپ چھوڑ کر مرا تھا۔ اس بادشاہ نے وہ سونا مزید بڑھا لیا۔ اس کی ایک شہزادی بھی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ روزانہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اور اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں لالچ اور ہوس نے گھر کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا سونا مزید بڑھ جائے اور وہ مزید امیر ہو جائے، اور وہ غریبوں اور مسکینوں میں پیسے نہیں بانٹتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ کوئی اجنبی اس کے سونے کے تہخانے میں آ گیا اور اس نے پوچھا، کیا تم مزید سونا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں میں مزید سونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جس بھی چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ حیران تھا کہ وہ شخص کہاں سے آ گیا ہے، حالانکہ دروازے تو بند تھے۔ اس شخص نے ایسا کہا اور وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے کھانا کھلانے کے لیے اپنی بیٹی کو ہاتھ آگے بڑھایا، پر کھانا تو سونے کا بن گیا۔ وہ یہ دیکھ کے بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی بیٹی بھی یہ سب کچھ دیکھ کے بہت حیران تھی کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بادشاہ اب گھبرانے لگا، کیونکہ نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلا سکتا تھا۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ آنے لگی کہ رزق ایک بہت بڑی نعمت ہے جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور سونے سے زیادہ قیمتی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اچانک سے اس کا ہاتھ اس کی بیٹی کو لگ گیا اور اس کی بیٹی بھی سونے میں تبدیل ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ سنہری ہونے لگی۔ یہ دیکھ کے وہ بہت گھبرا گیا اور رونے چلانے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھیک مانگنے لگا۔ آخرکار اس کی بیٹی آہستہ آہستہ پوری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ پوری سنہری ہو چکی تھی، نہ وہ کچھ بول سکتی تھی نہ کچھ کھا سکتی تھی۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی پکار لگائی اور اپنی غلطیوں کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگی، اور وہ شرمندہ تھا۔ اس نے جیسے ہی چلایا، یا اللہ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ وہی شخص تہخانے میں واپس آیا اور اس نے پوچھا، کیا تمہیں اب مزید سونا چاہیے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، مجھے معاف کر دو، میں سمجھ گیا ہوں کہ اس دنیا میں دھن دولت سے زیادہ بھی بہت ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، مجھے معاف کر دو اور اب مجھے پہلے جیسا بنا دو۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ جا کے تالاب میں نہاؤ اور جو جو چیز سونے کی بنی ہے اس پر پانی چھڑکو۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ وہ جا کے تالاب میں نہایا اور اس نے اپنی بیٹی پر پانی چھڑکا۔ اس سے وہ سب چیزیں پہلے جیسی ہو گئی اور اب وہ پھر سے پہلے جیسا ہو گیا۔ اس نے اس آدمی کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے اس کو وہ بزرگ تھا جس نے اس کو یہ احساس دلایا کہ سونے سے زیادہ ان لوگوں کی اور ان چیزوں کی قیمت ہے جو ہمارے آس پاس ہے۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد شروع کر دی۔